میرے دوستوں، یہ کتنا بڑا سانحہ ہے کہ جس بچے نے آ کر اپنے ملک کو ترقی دینا ہے، قوم کی رہنمائی اختیار کرنی ہے، 90% لوگوں کی غربت کو دور کرنا ہے، ان کا نمائندہ بننا ہے، اس کا شعور سلب کر دیا جائے کہ ہماری مساجد کا حال کیا ہے۔ وہ تقسیم کرتی ہے، گروہ پیدا کرتی ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کا کردار ادا کرتی ہے، فرقے بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ گروہ پیدا کر دیتے ہیں۔ کس طرح سے یہ سامراجی سیاست آج ہمارے مذہب سے دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج نوجوان کسی مسجد میں جانے، باشعور نوجوان کسی مسجد میں جانے سے کتراتا ہے کہ وہاں لڑائی بھڑائی، فرقہ پرستی، نفرت، تفریق، گروہ بنانے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی۔ میرے مسائل کا حل نہیں، میرے مسائل پہ غور نہیں کیا جاتا۔ میرے دوستو، آج کا حال کیا ہے؟ ہمارے سامنے انقلاب اور آزادی کے بعد میں مسجد نبوی کا نقشہ ہونا چاہیے۔ آپ جب مطالعہ کریں گے کہ انقلاب کے بعد حضور نے حکومت دین کے قائم کرنے کے بعد جو مسجد بنائی، اس مسجد کا نظریہ کیا ہے، اس مسجد کا عمل کیا ہے، وہ اصل نمونہ ہے ہمارا۔ آپ معلوم ہوگا کہ حضور نے خلافت کا نظام مسجد نبوی میں قائم کیا، اور نظام کے جتنے ادارے ہیں، فوج کا ہیڈ کوارٹر مسجد نبوی میں ہے، فیصلہ کرنے کا چیف جج مسجد نبوی میں ہے، تعلیم کی یونیورسٹی مسجد نبوی ہے، اخلاق سکھانے کی خانقاہ مسجد نبوی ہے، دعوت اسلام کا مرکز مسجد نبوی ہے۔ ظلم مٹانے کے لیے جو قافلے اور فوج بھیجی جائے گی وہ مسجد نبوی سے بھیجی جائے گی۔ لیکن آپ سوچئے کہ آج آزادی کے بعد مسجد کے پاس کیا ہے؟ صرف محدود نماز روزے کی بات کریں، فرقے کی بات کریں۔ آج مسجدوں کی بنیاد رکھتے ہوئے نظریہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دیوبندی فرقے کی مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، یہ بریلوی فرقے کی مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، یہ اہل حدیث فرقے کی مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ مسجدوں کو فرقہ بنا دیا، مسجدوں کو مسجدوں سے لڑا دیا۔ وہ حساب ہو رہا ہو جیسے کہتے ہیں کہ آج کل کے مسجد ہم نے بنا دیا کہ مسجد مسجد سے لڑ رہی ہے، مسجد سسٹم سے نہیں لڑتی۔ مسجد نبوی تو سسٹم سے لڑتی ہے۔ وہاں سے تو مکے کے قریشی سرداروں ظالموں کو، جو حجاز کے سردار ہیں، ان کو شکل دینے کا نظریہ نکلتا ہے۔ وہاں سے تو میدان بدر کی فوج نکلتی، غزوہ احد کی فوج نکلتی۔